الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں۔ ابھی میں نے لنگوروں کی ایک ویڈیو دیکھی جس کو دیکھنے کے بعد میرا دل بڑا افسردہ ہے۔ اب آپ لوگ پوچھو گے کیوں؟ چلو پوچھو کیوں۔ بیچارہ حسن، اس کی لو سٹوری سن کے مجھے بہت دکھ ہوا۔ اس کی زندگی میں عورت کا سکھ نہیں لکھا ہوا، لیکن وہ تو نہیں سمجھ رہا۔ بیچارہ اپنی کہانی لیے بیٹھا کہ 9 سال اس نے ایک لڑکی کے پیچھے کیا کہتے تھے، ایڑیاں رگڑ 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 کے خون نکال دیا۔ لیکن ہوا کیا، وہ بیچاری 1 سال سے نکاح کر کے کسی اور بندے کے ساتھ گھومے جا رہی ہے اور اس کو گھمائے جا رہی ہے۔ افسوس افسوس حسن، بہت افسوس ہوا۔ پھر تمہارے ساتھ مریم نے بھی دھوکہ کر دیا۔ مریم تو 15 دن رہ کے غائب ہو گئی ہے، دلہن بن کے آئی، 15 دن رہی اور چلی گئی۔ اور یہ تو سمجھ نہ آئی 9 سال والی کہانی۔ افسوس افسوس، ہضم نہیں ہو رہی مجھے 9 سال والی کہانی۔ ہائے افسوس، صد افسوس، کتنی بار افسوس کروں۔ بڑا دل خفا ہوا آپ کی سٹوری سن کے حسن جی۔ بیچاری مریم، آپ نے بڑا ظلم کر دیا حسن کے ساتھ۔ آلریڈی وہ اتنا دکھ کا مارا، ٹکڑوں سے ہارا، آپ نے اس کے ٹکڑے 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 کر دیے۔ چلے جی، ہم نے سنی حسن کی کہانی، حسن کی زبانی۔ اب اللہ جانے اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا جھوٹ اور کتنا سچ۔ آتے ہیں جی ان کی کمنٹ کی جانب۔ ایک کمنٹ مجھے اچھا لگا، میں نے کہا یہاں سے ہی پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے ساری کمنٹ ایسے ہیں پڑھنے کے قابل نہیں ہیں۔ بندے سارے تھو تھو پتھر مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ یہ ہے فرانس ود ایف فیملی۔ اچھا، یہ جو بھی بندی ہے کہتی ہے میں مریم کو پسند کرتی ہوں، ٹھیک ہے، لڑکی ہیں جی، نہ اس کا چینل دیکھتی ہوں۔ میں نہ مریم کو پسند کرتی ہوں، نہ اس کا چینل دیکھتی ہوں، نہ ہی اس کی فیملی کا۔ کبھی کبھار کوئی کلپ سامنے آ جائے تو دیکھ لیتی ہوں، جیسے خان فیملی کی بھی کبھی کوئی ویڈیو سامنے آ جائے۔ یہ بات کہ حسن یوٹیوب چینل نہیں بنانا چاہتا تھا بالکل غلط ہے۔ شادی سے پہلے مریم کے ایک ولاگ میں حسن آیا تھا اور خود کہہ رہا تھا کہ اسے یوٹیوب چینل بنانے کا بہت شوق ہے۔ پھر مریم کے ایک اور ولاگ میں اس نے اپنے گھر والوں سے پوچھا تھا کہ کیا اسے دوسری شادی کرنی چاہیے یا نہیں۔ تبھی مجھے لگا تھا کہ شاید دوسری شادی کا سوچ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے فیملی یا معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے اس نے شادی کا فیصلہ کیا ہو۔ اس لیے یہ بات میں نہیں مان سکتی کہ اس نے صرف ویوز یا 1 لاکھ فالورز کے لیے شادی کی۔ ایک عورت ہونے کے ناطے مجھے یہ بات بالکل نہیں لگتی۔ وہ اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنا چاہتی تھی، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کی نیت میں کوئی فراڈ تھا یا یہ سب پہلے سے پلان تھا۔ خان فیملی 1 سال سے زیادہ عرصے سے مریم اور اس کی فیملی کو گھسیٹ رہی ہیں۔ شاید آج اسے اپنی اس شادی کا فیصلہ یاد کر کے افسوس ہوتا ہوگا۔ نہ وہ اپنا گھر بسا سکی، اوپر سے 2 طلاقوں کے طعنے، اور پھر یہ مسلسل کردار کشی۔ اس سب کے باوجود کریڈٹ مریم کو جاتا ہے، اس نے اتنی ویڈیوز کے باوجود جواب نہیں دیا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ لوگ خود کہتے ہیں کہ ہر گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر مریم کے گھر کی لڑائیوں کو ایسے پیش کرتے ہیں جیسے بہت بڑا جرم ہو۔ اگر اپنے گھر کی لڑائی نارمل ہے تو مریم کے گھر کی کیوں نہیں؟ اوکے، ایک سوال کا جواب آج تک نہیں ملا۔ اگر سب کو پتا تھا اس نے خلا لیا تھا، طلاق نہیں ہوئی تھی، چچی کو بھی اس کی طبیعت کا پتا تھا، فیملی کو بھی یہ سب معلوم تھا، پھر حسن کی شادی اس سے کیوں کروائی؟ بالکل یہی بات ہے جی۔ اگر ان کو پتا تھا مریم لڑاکی ہے، جھگڑالو ہے، لڑاکا تیارہ ہے، دوسری دفعہ اس کو آلریڈی طلاق یافتہ ہے اور بری ہے،
جو بھی ہے، تو پھر انہوں نے کیوں جی حسن سے شادی کروائی؟ بعد میں اعتراض کیوں؟ اس پر پوری ولاگ کیوں نہیں اس پر پوری ولاگ کیوں بنا دی؟ اچھا گڈ ہو گیا جی. اچھا آگے ہے جی. اب میری آنکھیں بھی بند ہو رہی ہیں. آپ لوگ بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں، یہ تو آپ کے اپنے ولاگ سے نظر آتا ہے. نہ آپ کوئی سوشل ورک کر رہے تھے. حقیقت یہ ہے کہ حسن کے یوٹیوب کیریئر کو شروع کروانے کے لیے یہ شادی بھی فائدہ مند ثابت ہوئی. استعمال اگر کسی کا ہوا تو مریم کا ہوا، آپ کا نہیں. آج بھی آپ کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. آپ لوگ تو یوٹیوب کانٹینٹ کے لیے عائشہ کے ساتھ جعلی منگنی تک کرنے کو تیار تھے تاکہ حسن کا چینل چل جائے. پھر مریم پر یہ الزام کیوں کہ وہ کانٹینٹ کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے؟ کانٹینٹ کے لیے کسی بھی حد تک جانے کا ثبوت تو آپ خود دے چکے ہیں. مجھے اس لڑکی کے لیے واقعی فکر ہوتی ہے جس سے حسن اب شادی کرنے جا رہا ہے. نہ جانے اس نے اور اس کی فیملی نے کیا سوچ کر یہ فیصلہ کیا. خود کہتے ہیں حسن کی امی کو غصہ بہت آتا ہے، پھر حسن کی اپنی نااہلی، پھر جذباتی بلیک میلنگ. اگر وہ کسی بات سے انکار کرے گی تو اس کے خلاف بھی ولاگ شروع ہو جائیں گے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ لوگ کس طرح لوگوں کی عزت اچھالتے ہیں؟ جس طرح مریم اور اس کے خاندان کو بدنام کیا گیا. چچا باتیں کرتے رہے اور حسن ہنستا رہا. جو اپنی بیوی کی عزت نہ کر سکے وہ کسی اور کی کیا کرے گا؟ اوکے مریم فرشتہ نہیں ہوگی، اس سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی. فیک آئی ڈیز ہوں، پیڈ کمنٹس ہوں، سیلفش ہوں یا کانٹینٹ کی شوقین، سب مان لیتے ہیں. لیکن اس فیملی نے جس حد تک جا کر اسے اور اس کے گھر والوں کو ٹارگٹ کیا وہ برداشت سے باہر ہے. میری اس لڑائی اور اس کے گھر والوں سے صرف ایک درخواست ہے، ابھی بھی وقت ہے. پلیز ایک بار پھر سوچ لیں. ایک عورت ہونے کے ناطے، ایک بہن اور خالہ پھوپھی ہونے کے ناطے اپنی بہن کو تقریباً ایسے ہی حالت سے گزرتے دیکھنے کے بعد دل سے کہہ رہی ہوں ذرا سوچیں مریم کی ماں پر کیا گزری ہوگی. کیا انہیں یہ خیال نہیں آتا کہ ان کی اپنی بھی بیٹیاں ہیں؟ حسن شاید سمجھتا ہے کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے. اگر کل اللہ اسے بیٹی دے اور کوئی اس کی بیٹی کے بارے میں ایسی باتیں کرے تو اسے کیسا لگے گا؟ اور آخر میں جو لوگ میری بات سے تھوڑا بھی اتفاق کرتے ہیں، میری گزارش ہے کہ اس چینل کو رپورٹ کریں. ہمیں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے لیے سوشل میڈیا کو محفوظ بنانا ہے. بالکل جی. اور ہاں فیملی سے صرف اتنا کہوں گی کہ میں آپ کا چینل ریگولر نہیں دیکھتی. اتفاق سے ویڈیو سامنے آتی ہیں، اب صرف رپورٹ کرنے کے لیے دیکھ لیتی ہوں. اور اگر واقعی سچ بولنے کا اتنا شوق ہے تو پھر پورا سچ بھی بتایا کریں. اوکے گڈ 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 گڈ. دیکھیں جی ابھی صرف ہم اس کو اوپن کرتے ہیں. اوکے یہ دیکھیں اتنی بڑی داستان کسی نے اپنے دل کی لکھ ڈالی. ویسے باتیں تو بڑی زبردست کی ہیں جی جنہوں نے بھی کی ہیں. یہ لوگ بہت ہی گھٹیا لوگ ہیں. جو رشتہ ختم ہو گیا ہے اسی کو لے کر بیٹھ کے ہیں. چچا بہت ہی عجیب ہے. سارا تماشا اس چچا کا ہے. یہی سب کو لے کر بیٹھ جاتا ہے. پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے یہ عورت جیسا. چاچا چو چاچا چو چاچا اپنی اصلیت بتا رہے ہیں یہ لوگ. یہ حسن کی سٹوری پہلے بھی بتائی گئی ہے ایک چینل پر. بہت ہی عجیب. اوکے اچھا جی زبردست جی. بہت اچھے سے آپ نے سب باتیں کی. ایگریڈ ود یو. مجھے بھی اس لڑکی کی فکر ہوتی ہے جس سے اب حسن کی شادی ہونے جا رہی ہے. بہرحال اللہ سب کا حال پہ رحم کرے. ارے میری بات سنیں جی. اگر حسن کی شادی ہونے جا رہی ہوتی تو حسن یہاں پہ جوتے کھا رہا ہوتا. آپ خود سوچیں اگر اس کی کوئی ہونے والی منگیتر یہ باتیں اس کی سنے گی تو کیا وہ اس سے منگنی کرے گی؟ ان کو تو چماٹے لگیں گے چماٹے. صرف کانٹینٹ کی خاطر ہو سکتے عورت آ بھی جائے جس سے کانٹینٹ کی خاطر انگیجمنٹ والا گیم کھیلا جائے گا. باقی اصلی والی کوئی بات نہیں ہے. اچھا یہ میں آپ کو کنفرم کہہ رہی ہوں. صرف کانٹینٹ کی خاطر یہ اگر انگیجمنٹ کسی لڑکی سے کرے گا تو کرے گا حسن. نہیں تو ویسے ان کے ساتھ کوئی منگنی یا نکاح یا شادی نہیں کرنے والا. اس لیے نا یہ جو ابھی کر رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی بھی سسرالی ہو یا جس سے منگنی ہونے والی ہو یا نکاح ہونے والا وہ اس طرح دیکھ کے ایسے بندوں سے رشتہ رکھے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا تھا.
تھینکس ایگزیکٹلی آئی آلسو ونڈر کہ سب کچھ جانتے بوجھتے کیسے وہ لڑکی خود یہ اس کے گھر والے یہ فیصلہ لے سکتے ہیں. ان کو نظر نہیں آ رہا. یہ دیکھیے یہ میری بات کر دی اس بندی نے نا کہ یہ سب کچھ جو یہ کر رہے ہیں وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد کوئی لڑکی کیسے اس بندے سے رشتہ کر سکتی ہے. کوئی شادی نہیں ہو رہی اس سے کس نے کرنی ہے. اب کوئی بہت زیادہ مجبور ہوئی جو اس سے کرے گی. نہیں جی مجبور ہوئی وہ بھی نہیں کرے گی. ایسے کنگلوں کو کون دیتا ہے. ہاں اب ہوگی ڈیورس تو چھوڑ دیں اس کا پیچھا. اب تو وہ لوگ بھی تھینک گاڈ جلد ہی جان چھوٹ جائے گی. اب وہ لوگ بھی لیتے ہوں گے. کیا لکھا ہوا ہے لیتے ہوں گے. اچھا آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. یہ بہت ہی گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں. لڑکیوں کو الٹے نام رکھ رہے ہیں. ان کے اپنے ساتھ بھی 2 عورتیں بیٹھی ہیں. ایسی عورتوں میں شرم آتی ہے. میں بھی ان کے چینل کو رپورٹ کرنے آتی ہوں. اور یہ جو مرضی بولیں یہ لوگ پر ایٹ لیسٹ یہ ان کے اتنے چیپ نیم تو مت رکھیں. اوکے پیسے کھا لیے یہ لوگ. پتہ نہیں کتنے گر جاتے ہیں پیسے کے لیے. دونوں فیملیز کی لعنت نصرت برس رہی ہے. میری بات سنیں جی. نہ تو نصرت کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں. آئی ایم ہیپی کہ مریم کے نام پر بھی ان کو اتنے ویوز نہیں آ رہے جتنے ان نیکسٹ ایکسپیکٹ کیے تھے. محنت کریں دوسرا کانٹینٹ بنائیں. اللہ دیکھیں جی بس میں تو اب کیا کہتے ہیں آنکھیں بند ہو رہی ہیں نا تو مجھ سے پڑھا بھی نہیں جا رہا. یہ دیکھیں یہ ان کی اصلیت ہے. لوگ یہ صرف میں ایک کمنٹ میں گھسی ہوں اور آگے سے اس کمنٹ میں ہی لوگوں نے رپلائی کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا یہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے یہ میں بیک چاہتی ہوں. یہ ایک کمنٹ کے نیچے 20 رپلائیز آئے ہوئے ہیں جی. یہ 20 رپلائی سے پڑھتے ہی نا میں تو تھک گئی ہوں. باقی آپ کے سامنے ہیں جی. یہ سب کچھ آپ کے سامنے. میں روز کیوں کہتی ہوں کہ آپ صرف اور صرف ان کی کمنٹ دیکھیں کہ اتنی گالیاں پڑ رہی ہیں اس کے باوجود یہ لوگ لگے ہوئے ہیں مریم 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 مریم. یار کب تک بخش دو اس کو. تم لوگوں کی سٹوریاں بھی فیک, تم لوگ خود بھی فیک, تم لوگوں کے سارے کام فیک. ابھی بھی اگر تم لوگ باز نہیں آتے ہو تو تم لوگوں کو اللہ ہی ہدایت دے کیونکہ انسان کچھ نہیں کر سکتا. تو بخش دو اس بچی کو. بار بار اس کو مت کھرے دو. بار بار اس کی مرہم پہ تم لوگ کیا کہتے ہیں مرچیں مت چھڑکو. اللہ ہدایت دیجیے. آپ سب بھی دعا کیا کریں. اور ہاں جب ان کی ویڈیو آیا کریں نا یہ کہتی ہیں رپورٹ کریں تو اسی وقت جیسے ہی آن ہوتے ہی کلک کر کے رپورٹ کریں تو خود ہی ان کو مزہ آ جائے گا. چلیں جی آج کے لیے اتنا کافی. ملتے ہیں نیکسٹ ریئیکشن کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.